خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آپ کی سوچ پر۔ میں محمد اقبال۔ آج کا ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے، اس لیے آخر تک بنے رہیں ہمارے ساتھ، اور خاص کر 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے، اس لیے مکمل دیکھیں۔ مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو باتیں زیادہ نہ کرتے ہوئے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں مومن خان مومن کے بارے میں۔ محبت جب قلم تھامتی ہے تو اشعار مچل جاتے ہیں، اور جب دل سچا ہو تو ہر شعر میں ایک کہانی چھپ جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس شاعر کی جس کے اشعار صرف لفظ نہیں کیفیت بن جاتے ہیں، جس کے ایک شعر نے غالب جیسے بڑے شاعر کو حیران کر دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مومن خان مومن کی، اردو کے ایک ایسے نایاب شاعر جنہوں نے عشق کو عزت دی اور لفظوں کے احساس کا پیرہن پہنایا۔ ان کا مشہور نام تھا حکیم مومن خان مومن، اصل نام تھا مومن خان، اور تخلص کے طور پر صرف مومن استعمال کرتے تھے، جو ان کی شاعری اور شخصیت دونوں کی خوب ترجمانی کرتا تھا۔ ان کے والد کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے بہت عقیدت تھی، چنانچہ شاہ صاحب موصوف نے ہی مومن خان کا نام رکھا۔ مومن خان مومن کی پیدائش ہوئی 1800 عیسوی میں، دہلی کی اس فضا میں جہاں ادب، تہذیب اور شاعری کا چرچا تھا۔ وہیں کے کوچہ و بازار میں انہوں نے آنکھ کھولی، جہاں ہر طرف فارسی، اردو، عربی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مومن کا خاندان علمی و طبی خدمات میں مشہور تھا۔ ان کے والد غلام نبی خان ایک نامور طبیب تھے جنہیں طب یونانی میں مہارت حاصل تھی۔ اسی ماحول میں مومن نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور طب کا فن بھی اپنے والد سے سیکھا۔ وہ خود بھی ماہر حکیم بنے، جن کی طبابت دہلی کے خاص و عام میں مشہور تھی، مگر ان کے دل میں کچھ اور دھڑکتا تھا، شاعری۔ وہ دوا سے زیادہ الفاظ کے نبض شناس تھے۔ ابتدائی دور میں فارسی زبان میں شاعری کی، لیکن جلد ہی اردو کے میدان میں قدم رکھا، اور پھر اردو کو ایسا چمکایا کہ اردو خود مومن پر فخر کرنے لگی۔ مومن بچپن ہی سے ذہین طب تھے، حافظ بہت اچھا تھا، چنانچہ عربی و فارسی، طب، نجوم اور موسیقی میں جلدی کمال حاصل کر لیا۔ اصناف شاعری میں قصیدہ، رباعی، وسواقت، غزل، ترکیب بند، مثنوی، سبھی پر طبع آزمائی کی ہے۔ ان کے پہلے استاد کا نام تھا شیخ امام بخش ناسک، مگر بعد میں خاقانی ہند میر تقی میر کے کلام سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ انہوں نے غالب، ذوق اور دیگر ہم عصر شعراء کی شاعری کو بھی بغور پڑھا اور سیکھا کہ شعر کہنا فن ہے، مگر درد سے کہنا ہنر۔ مومن کے زمانے میں کئی بڑے شاعر موجود تھے، مرزا غالب، شیخ ابراہیم ذوق، حکیم مومن خان رقیب، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، مگر مومن کا رنگ جدا تھا۔ جب غالب نے مومن کا مشہور شعر سنا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو کہا یہ شعر مجھے دے دو اور میری ساری دیوان لے لو۔ غالب جیسے مغرور شاعر کی یہ بات مومن کی عظمت کا سب سے بڑا اعتراف ہے۔ مومن کی شاعری میں عشق، نرمی، سادگی اور تاشیر ہے۔ ان کی زبان شیریں، انداز سادہ اور جذبات گہرے ہوتے ہیں۔ وہ دل کو چھو لینے والے شاعر تھے۔ ان کا یہ شعر عاشق کے تمام فلسفہ حیات کا نچوڑ ہے۔ عمر بھر ہم یوں ہی غلط فہمی میں جیتے رہے، دل سمجھتا رہا وہ بھی ہمیں چاہتا ہوگا۔ ان کے اشعار میں سادگی ہے مگر اثر گہرا ہے۔ مومن صرف شاعر نہیں، ایک قابل حکیم بھی تھے۔ دہلی میں ان کے مطب خوب چلتی تھی۔ وہ دوا سے بھی درد کا علاج کرتے تھے اور الفاظ سے بھی دلوں کا مرہم بنتے تھے۔ مومن نے شادی کی تھی اور ان کی اولاد بھی تھی، مگر زیادہ تفصیل ان کی خانگی زندگی کی تاریخ میں محفوظ نہیں۔ البتہ ان کی اولاد نے طب کے میدان میں ان کی روایت کو آگے بڑھایا، مگر شاعری میں مومن جیسا کوئی نہ ہو سکا۔ مومن خان مومن اپنے محبوب سے کہتے ہیں، ان کا کہنے کا انداز دیکھیں، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو،
वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वह नए गिले व शिकायतें, वह मज़े मज़े की हकायतें, वह हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ऐसी शायरी करने का भी फन मोमिन खां मोमिन में मौजूद था। मोमिन खां मोमिन का इंतकाल हुआ 14 मई 1852 ईस्वी में दिल्ली में। उनके जनाजा दिल्ली के अदबी फ़ज़ा में एक अफसोसनाक लम्हा था, क्योंकि वह न सिर्फ एक शायर थे बल्कि दिलों के तबीब भी थे। मोमिन उर्दू अदब के उस दौर के सतून में से एक थे जब दिल्ली इल्म व अदब का मरकज़ थी। उनकी शायरी ने उर्दू ज़बान को जज्बात की एक नई ज़बान अता की। उनका हर शेर एक मुकम्मल कहानी होता है। तालिब इल्म, खासकर 10वीं जमात के तुलबा के लिए मोमिन खां मोमिन का कलाम न सिर्फ अदब की समझ बूझ बढ़ाता है बल्कि ज़बान व बयान की खूबसूरती भी रोशनास कराता है। देख लो शौक ना तमाम मेरा, गैर ले जाए है प्याम मेरा, बेअसर है फ़ग़ां खूं आलूद, क्यों न होए ख़राब काम मेरा। किस सनम को छोड़ा दिया वाइज, ले खुदा तुझसे इंतकाम मेरा। तूने रुसवा किया मुझे अब तक, कोई भी जानता था नाम मेरा। मोमिन खां मोमिन महज शायर नहीं थे, एक एहसास थे जो लफ्ज़ों में सांस लेता है और दिल की धड़कन में सुनता है। 10वीं जमात के अजीज़ तुलबा, अगर आप उर्दू अदब के असली मोती तलाश करना चाहते हैं तो मोमिन के इशार पढ़ो। वह बताएंगे कि इश्क, सादगी और खलूस कैसे शायरी बनते हैं। हमें इजाज़त दीजिए मगर जाते जाते मोमिन का एक और दिल छू लेने वाला शेर। मोमिन न तुम गैरों से जफा कीजियो हरगिज़, होता है सितम उनका भी सहारा कभी कभार। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और मारूफ शायर व शायरा के सवाने हयात के साथ। आदाब।